بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بادشاہ اپنے چند ساتھیوں کے ہمراہ شکار کھیلنے گیا۔ ایک ہرن کا پیچھا کرتے کرتے بہت دور نکل گیا۔ ہرن جھاڑیوں میں غائب ہو گیا اور بادشاہ جنگل میں تنہا رہ گیا۔ ہرن کے تعاقب کی کشمکش میں بادشاہ کا گھوڑا جھاڑیوں میں الجھ کر زخمی ہو گیا اور آگے چلنے کی سخت نہ پاتے ہوئے زمین پر بیٹھ گیا۔ بادشاہ نے گھوڑے کو وہیں چھوڑا اور آگے چل پڑا۔ شدید گرمی میں پیاس کی شدت نے بادشاہ کو نڈھال کر دیا۔ بادشاہ نے پانی تلاش کرنے کے لیے اپنے پالتو عقاب کو ہوا میں اڑایا۔ کچھ دیر بعد عقاب ناکام واپس آیا۔ چلتے چلتے بادشاہ ایک پہاڑ کے دامن میں پہنچ گیا۔ یہ دیکھ کر بادشاہ کی خوشی کی انتہا نہ رہی کہ پہاڑ سے پانی قطرہ قطرہ گر رہا ہے۔ بادشاہ نے فوراً اپنا ایک مشکیزہ پانی کے نیچے بھرنے کے لیے رکھ دیا۔ ایک طویل اور صبر آزما انتظار کے بعد بلاخر وہ مشکیزہ بھر گیا۔ بادشاہ نے بےتابی سے جیسے ہی پانی سے بھرا مشکیزہ پینے کے لیے منہ لگایا، عقاب نے پنجہ مار کر اچانک مشکیزہ گرا دیا اور سارا پانی گر گیا۔ بادشاہ کو انتہا کا غصہ آیا، مگر اپنے قیمتی اور پالتو عقاب کا خیال رکھتے ہوئے درگزر کر گیا اور دل پر پتھر رکھتے ہوئے بادشاہ نے ایک بار پھر مشکیزہ بھرنے کے لیے رکھ دیا اور مشکیزہ ایک بار پھر بھر گیا۔ بادشاہ بےتابی سے آگے بڑھا اور مشکیزہ اٹھایا اور منہ کی طرف لایا، مگر یہ دیکھ کر بادشاہ کے غصے کی انتہا نہ رہی کہ عقاب نے پنجہ مار کر پانی پھر گرا دیا۔ بادشاہ نے فوراً تیر مار کر عقاب کو ہلاک کر دیا اور مشکیزہ ایک بار پھر بھرنے کے لیے رکھ دیا اور یہ دیکھنے کے لیے پہاڑی پر چڑھا کہ آخر یہ پانی آ کہاں سے رہا ہے۔ جیسے ہی بادشاہ نے پہاڑی کی چوٹی پر قدم رکھا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا اور اس کے رنج و الم کی کوئی انتہا نہ رہی کہ پہاڑ کی چوٹی پر ایک بڑا سانپ مرا پڑا ہوا ہے اور سورج کی گرمی سے اس کی چربی قطرہ قطرہ پگھل کر نیچے گر رہی تھی، جو بادشاہ کے مشکیزے میں جا رہی تھی۔ جلد بازی شیطان کا کام ہے، جلد بازی سے کبھی کوئی انسان فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ ناظرین، مزید ایسے واقعات سننے کے لیے پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔